غزہ کے مسلمان ہم سے سوال کرتے ہیں، ان کے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم تو شہید ہو رہے ہیں، ہمارا تو محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ امت مسلمہ کے لوگ جگہ جگہ ضرور احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ یہ امریکہ ایسا ملک ہے کہ جس میں دور معیار ہے، وہاں اگر کوئی بچہ اس کو ماں تھپڑ لگا دے اور وہ بچہ پولیس کو اطلاع دے دے تو ماں باپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بچے کا بھی یہ حق ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، چاہے اس کی ماں ہو یا باپ ہو۔ لیکن وہی مغرب، وہی امریکہ اسرائیل کو یہ کھلی چھوٹ دیتا ہے کہ وہ بچوں پہ تھپڑ نہیں، بندوق نہیں، بم گرائے، آگ گرائے، جلسات کرتے انسانوں کی جانیں لے لے، اور اس پر امریکہ خوش ہوتا ہے، بائیڈن خوش ہوتا ہے۔ یہ ان کا دوہرا معیار ہے، اور ان کا یہ دوہرا معیار ہے جو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ صرف مسلمان ملکوں میں ہی نہیں، خود امریکہ اور یورپ کے جو بازمین انسان ہیں جن کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ کیسا نظام ہے امریکہ کا، یورپ کا، اقوام متحدہ کا، کہ جو صرف ظالم کا ساتھ دیتا ہے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو مغرب میں بھی بعض امیر انسان سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں مظلوم فلسطینیوں کے لیے، اور اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چل گئی کہ امریکہ یا یورپ کی ریاستیں علیحدہ ہیں، عوام علیحدہ ہیں۔ اسرائیل کے دہشت گرد حکومت ان پر بمباری کر رہی ہے، لیکن وہ جو اسلام نے ان کو سلیقہ سکھایا ہے، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیے ہیں، حماس کے مجاہدین اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑ رہے، اور یہ وہ بات ہے جو پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب فوجیں غیرت حاصل نہ کریں، جب حکمران غیرت حاصل نہ کریں۔ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے، وہ یہودیوں اور سعودیوں کے قبضے میں ہے۔ عرب ممالک بجائے اس کے کہ وہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں، وہ قابض اسرائیل کے ساتھ بھی یہ بڑھاتے ہو، وہ اس کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہو۔ اور پاکستان جیسے ملک میں بھی جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر بنا، پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کیا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر عطا کیا، اور قائد اعظم جو اس کے بانی تھے، جس زمانے میں اسرائیل کی ریاست بن رہی تھی، قائد اعظم نے واضح طور پر کہا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ اللیجیٹمیٹ ہے، وہ غیر قانونی ہے، وہ قابض ریاست ہے، وہ ناسور ہے، پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن پاکستان میں بھی کچھ یہود اور ہنود کے ایجنٹ جو سب فوجیوں کی صورت میں، جو دانشوروں، نام نہاد دانشوروں اور اینکر پرسن کی صورت میں کچھ ایسے غدار موجود تھے جو یہ بات کرتے تھے کہ عرب ممالک تو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے تاکہ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے۔ 1948 میں تو حماس نہیں تھی، 15,000 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا ان سعودیوں نے، 15 لاکھ لوگوں کو بے دخل کیا تھا، جب سے اب تک 63,000 فلسطینیوں کو مار چکے ہیں اور بچوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو وہ یہ جو فلسطینی ہے وہ تو قربانیاں دے ہی رہے ہیں، وہ تو مر ہی رہے ہیں، لیکن حماس نے اسرائیل کا غرور اور اس کا تکبر خاک میں ملا دیا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے تھے کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے، اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت بڑا ہے، اس کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، اس کی فوجی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن پوری فوجی طاقت تمام تر اس کی جو غرور اور تکبر تھا اس کو حماس کے مجاہدوں نے خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے۔ ان حالات میں جب غزہ کو تہس نہس کیا ہوا ہے، کل رات بھی غزہ سے راکٹ گئے ہیں اور تل ابیب کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے اور ان کے فوجیوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ وہ اس بری طرح محاصرے میں ہے، سرنگوں سے نکل کر اسرائیلیوں کے ٹینک تباہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان حکمرانوں کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ اسرائیلیوں، موت تمہارا استقبال کرے گی، تمہاری ذلت جو تمہاری تاریخ ہے وہ اب لکھ دی گئی ہے، یہ حماس کی ابابیلیں تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔
पूरी उम्मत उनके साथ है, पूरी दुनिया के बाज़मीर इंसान उसके साथ है। इसलिए इंशाअल्लाह हम अपनी जिद्दोजहद को तेज करेंगे और अपने महाज पर डटेंगे और इस जालिम हुक्मरान तबके, अमेरिका के गुलाम हुक्मरान तबके से निजात हासिल करेंगे।